بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کابل کندھار میں دھماکے، دلی اور تہران میں ہلچل۔ افغان وزیر دفاع کے بعد افغان انٹیلیجنس بھی منظر سے غائب ہو گئی۔ اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ پاکستان کے زیر قبضہ افغان مورچے واپس نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے مودی کو پھر ذلیل کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، میں ہوں مبشر لقمان۔ سیز فائر صرف 48 گھنٹے کے لیے ہوا ہے۔ کابل سے جس قسم کے اشتعال انگیز بیانات آ رہے ہیں اور جس طرح افغان طالبان بڑے پیمانے پہ فوجی نقل و حرکت کر رہے ہیں، اسے دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ عارضی سیز فائر کے دوران مستقل جنگ بندی کا کوئی اعلان ہو سکتا ہے۔ اگر جنگ بندی کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان افغان طالبان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرے گا۔ سیز فائر ختم ہوتے ہی تمام سرحدی راستوں کو سیل کر دیا جائے گا، کارپیٹ بامبنگ ہوگی، انٹرنیٹ کاٹ دیا جائے گا۔ پاکستان افغان سرزمین پہ موجود ٹی ٹی پی کے ہر ٹھکانے کو نشانہ بنائے گا اور ضروری ہوا تو کابل ایئرپورٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ دہشت گردوں کی نقل و حرکت مکمل طور پہ روکنے کے لیے ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو ہمیں مناسب لگے گا۔ اب فیلڈ مارشل آصف منیر نے بھی ابھی ذرا ہاتھ ہولہ رکھا ہوا ہے۔ ابھی ہم نے طالبان کے صرف چند ایمونیشن ڈمپس اور 2-4 تیل کے ذخیرے اڑائے ہیں۔ ابھی ہم نے ٹی ٹی پی کے چند ٹھکانے اور افغان انٹیلیجنس کے ایک آدھ دفتر کو نشانہ بنایا ہے۔ ابھی ہمارا نشانہ صرف کابل اور کندھار ہیں۔ لیکن افغان طالبان نے اگر اپنا قبلہ درست نہ کیا، دہشت گردی کی ایکسپورٹ بند نہ کی، بھارت اور اس کی پراکسیز کو اپنی سرزمین سے نہ نکالا، تو پھر ہم بھی کسی مذہبی اور ثقافتی رشتے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ گھر میں گھس کر ماریں گے۔ افغان طالبان کی گردن سے سریہ نکالنے کے لیے پاکستان ابھی صرف تجارتی معطل کی ہے نا، کل کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی بند ہو جا سکتی۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ افغان مہاجرین کی میزبانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دی جائے گی۔ کراچی میں مہاجر کیمپ خالی کرا لیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے 8 اضلاع میں قائم 28 کیمپس کو خالی کرنے کا نوٹس جاری ہو چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم افغان طالبان پہ سیاسی، سفارتی اور تجارتی دباؤ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں پاکستان نے افغان طالبان کے جن مورچوں اور علاقوں پہ قبضہ کیا ہے وہ بھی کچھ دن ہمارے قبضے میں ہی رہیں گے۔ جب تک یہ مورچے ہمارے قبضے میں ہیں تب تک تو افغان طالبان کے پاس حملے کا جواز رہے گا، اور جب تک یہ حملے کرتے رہیں گے تب تک پاکستان بھی افغانستان کے اندر جہاں جہاں دہشت گردوں کے مراکز ہیں ان کو نشانہ بناتا رہے گا۔ تو پاکستان کو اب یہ کارروائی اس وقت تک روکنی نہیں چاہیے جب تک افغان طالبان کی آکڑ نہیں ختم ہو جاتی اور وہ سرنڈر نہیں کر دیتے، اور اگر اس کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے یا بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے اپنے مورچے واپس مانگے تو پاکستان کو صاف انکار کر دینا چاہیے۔ پاکستان کو شرط رکھنی چاہیے کہ افغان طالبان یہ مطالبہ پریس کانفرنس کے ذریعے کریں، ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں اور آئندہ اچھے ہمسائی کی طرح رہنے کا وعدہ بھی کریں۔ یہ لوگ ہمیشہ منافقت کا سہارا لیتے ہیں، بند کمروں میں مذاکرات کے دوران آپ کے ہر گلے شکوے کو جائز قرار دیتے ہیں، معافی تلافی کی کوشش کرتے ہیں، باہر نکل کے ڈینگے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ قابو میں آئے ہوئے ہیں۔ ان کی اس وقت تک ٹکائی جاری رکھنی چاہیے جب تک یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ جاتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے ابھی تک افغان طالبان کی قیادت کو نشانہ نہیں بنایا، لیکن اگر یہ پاکستان کو ڈسنے سے باز نہ آئے تو پاکستان کو بیت اللہ اور ذبیح اللہ سمیت سب کے ٹھکانے معلوم ہیں۔ ابھی تک افغان انٹیلیجنس چیف ملا عبدالحق اور وزیر دفاع ملا یعقوب کی کابل حملے میں ہلاکت کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن تاحال کسی جانب سے ان اطلاعات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ افغانستان کے عام لوگ افغان طالبان سے سخت نالاں ہیں۔ شمالی اتحاد والے ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ سراج الدین حقانی گروپ بھی کندھاری ٹولے کی پالیسیوں پہ سر عام تنقید کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے لڑائی چھیڑ کے افغان طالبان کی تنہائی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ امریکہ، رشیا، چائنا، یورپ، سینٹرل ایشیا سمیت پوری دنیا جانتی ہے کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپ عالمی امن کے لیے حقیقی خطرہ ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ افغان طالبان ان دہشت گرد گروپس کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس تناؤ کے دوران کسی ملک کا افغان طالبان کے حق میں کوئی بیان نہیں آیا۔ کئی اہم ملکوں نے سرے سے اس ایشو پہ بات ہی نہیں کی ہے۔ جن ملکوں نے تحمل کا مظاہرہ کرنے کو کہا ہے انہوں نے بھی ایک طرح سے پاکستان کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ جو جی میں آئے کرو، بس ایک بار ان کی طبیعت سیٹ کرو۔ تو اب دیکھیں پوری دنیا میں کسی ایک ملک نے بھی پاکستان کی جوابی کارروائی کی مذمت نہیں کی، اور بھارت جو ابھی افغان طالبان کا نیا اتحادی بنا ہے اسے بھی پاکستان کی مذمت کرنے کی ہمت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ بھارت بھی جانتا ہے کہ افغان طالبان کی سفارش یا سفارتی سطح پہ حمایت کا مطلب
دہشت گردی کی حمایت کرنا ہے۔ کمال تو ایران نے کیا ہے کہ بلا سوچے سمجھے پاکستان کی حمایت میں اس جنگ میں کود پڑا۔ ایران نے اپنی راکٹ فورس اور توپ خانے کو افغان سرحد پہ زابل کے قریب شفٹ کر دیا تاکہ یہ درندے پاکستانی حملوں سے بچنے کے لیے کہیں اس کے علاقوں میں نہ آ گھسیں۔ میں لمبے چوڑے تاریخی حوالوں میں تو نہیں پڑھتا، لیکن پچھلے 80 سال کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کابل میں کوئی بھی حکومت پاکستان کی حمایت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اور افغان طالبان اگر اس زمینی حقیقت کو فراموش نہ کرتے تو آج کابل اور قندھار جیسے خوبصورت شہروں میں برباد نہ ہو رہے ہوتے۔ 2 ممالک کی درخواست سے پاکستان نے افغان طالبان کو صرف 48 گھنٹوں کی مہلت دی ہے۔ قندھاری ٹولے کو اس مہلت سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اپنی غلطیوں پہ غور کرنا چاہیے اور اپنے ڈالر خوری کی لت پہ تھوڑا قابو پانا چاہیے، ورنہ یہ لت انہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ بھارت اس جنگ کو طول دینے کے لیے جلتی پر تیل ڈال رہا ہے۔ اجیت دیول آج کل انڈیا اور افغانستان کے درمیان ایک سپلائی لائن کھولنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ وہ کسی ایسے راستے کی تلاش میں جہاں سے وہ بلا روک ٹوک اسلحہ، ہتھیار اور گولہ بارود افغان طالبان کو پہنچا سکے۔ چونکہ چائنا اور ایران دونوں انڈیا کو راستہ دینے پہ آمادہ نہیں ہے، اس لیے کل کو وہ کرغزستان گیا تھا، لیکن کرغزستان سمیت سینٹرل ایشیا کی کسی ریاست نے اس شیطان کے چیلے کو گھاس نہیں ڈالی ہے۔ مودی سرکار یہ سارے پاپڑ اکھنڈ بھارت کے لیے بیل رہی ہے، اور افغان طالبان جانے انجانے میں اس سازش میں اس کا مہرہ بن چکے ہیں۔ افغانستان میں جو لوگ بھارت کی دوستی کا دم بھر رہے ہیں، میں ان لوگوں کو بھارتی پارلیمنٹیرین اسد الدین اویسی کی گفتگو سنوانا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس گفتگو کو سن کے افغان کے باشعور عوام ان کی آنکھیں کھلیں گی اور بھارت کے مکروہ چہرے کو پہچان لیں گے۔ سنیں ذرا۔ وہ گئے ہیں، جو نہیں گئے وہ نہیں گئے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ جو رضاکار تھے وہ چلے گئے، جو وفادار تھے رہ گئے۔ تو اب ان کو بھائی ماننا نہیں ماننا، دیکھیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ بھارت کے اطراف میں جتنے ممالک ہیں ان سب سے ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، مگر ممبئی میں جو ٹیررزم کا ایکٹ ہوا اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ افغانستان کو، افغانستان کے شہریوں کو اور افغانستان میں برسر اقتدار ٹولے کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اکھنڈ بھارت کا نظریہ اس خطے کے تمام ممالک کی سلامتی اور بقا کے لیے خطرہ ہے۔ افغان طالبان نے جس مودی کو اپنا گرو تسلیم کیا اس کی اوقات یہ ہے کہ وہ بھارت کا دفاع تو کر نہیں سکا، افغانستان کا دفاع کیا خاک کرے گا۔ اسی نالائکی کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج پھر شیطان مودی کو 7 طیارے گرنے کا تانا دیا اور پوری دنیا کو بتایا کہ مودی نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ رشیا سے تیل کی خریداری بند کر دے گا۔ Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, says, you saved millions of lives. He told that to a group of people right in this office. He said the president saved millions of lives. And I think what he's referring to is the fact that that would have been with India nuclear war. That was getting very close. You know, 7 planes, they don't talk about it, but 7 aircraft were shot down. In fact, we have the new ambassador to India right here. They're well represented. You better represent us, not them, okay? آپ دیکھیں صدر ٹرمپ نے مودی کو اپنا دوست تو کہا ہے، لیکن تعریف انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہے۔ اس طرح سر عام صرف ان دوستوں کی توہین کی جاتی ہے جو ناقابل اعتبار ہوں، جو وقت آنے پہ دغا دینے کے عادی ہوں، آستین کا سانپ ہوں اور پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے ہوں۔ تو عالمی سیاست میں بھارت کا تاریخی کردار یہی ہے کہ وہ معمولی سے فائدے کے لیے بھی دیرینہ دوستوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ امریکی صدر کو تو چھوڑیں، برطانوی وزیر اعظم نے مودی کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی چند روز پہلے کہ اسٹارمر نے انڈیا کا دورہ کیا تھا اور اس دورے کے دوران مودی نے برطانوی وفد کی بڑی آؤ بھگت کی تھی، تو برطانوی وزیر اعظم نے انڈیا میں بھاری سرمایہ کاری کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن لنڈن واپسی پر انہوں نے بھارت کی ایک آئل کمپنی پر پابندی عائد کر دی۔ اب میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ بھارت اس دباؤ کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکے گا، بہت جلد رشیا سے مکمل قطع تعلق کر لے گا۔ تو کابل انتظامیہ کو چاہیے کہ بھارت سے پینگے بڑھانے سے پہلے اس کے ماضی کا تجزیہ کر لیں، مستقبل کے حالات کا جائزہ لے لیں اور زمینی حقائق کو بھی دیکھ لیں، اور اس کے باوجود انہوں نے اگر اپنے موقف سے رجوع نہ کیا تو پھر پاکستان مجبوراً پلان بی پہ کام شروع کر دے گا، اور اس میں آپ کی کوئی بچت نہیں ہے۔ اس چینل کو دیکھتے رہیں، اس کو سبسکرائب کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔